پر بیٹھنے والے سنو، خواجہ ہندوستان کا سلطان ہے، اس کے بعد کوئی سلطان کو نہیں مانتے ہو۔ سلطان ہند خواجہ اجمیری کے آستانے پر کیس ڈال دیا گیا۔ کیس ڈالنے والا کون ہے معلوم آپ کو؟ یہ میرے گھر کے پاس دلی میں آ کر۔ ہندوستان کے ابھی جو حالات ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ آج کس طریقے سے ہندو مسلمان پولیٹکس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے مندر مسجد کا مدعا اٹھایا جا رہا ہے اور وکاس کے مدعے کو، مہنگائی کے مدعے کو، جی ایس ٹی کے مدعے کو مکمل دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اڈانی پر جو دوسرے ملک میں آروپ لگایا ہے اور گرفتار کرنے کو کہا ہے، اس مدعے کو بالکل بھٹکانے کی کوشش نریندر مودی کس طریقے سے کر رہے ہیں وہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کس طریقے سے ہر مسجد کے نیچے انہیں مندر نظر آ رہا ہے اور آروپ ہر کوئی لگا رہا ہے، چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو بڑی مسجد ہے نا، جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ 400 سال پرانی ایک مندر ہے جو موجود ہے۔ بتائیے، ہمارا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ 1947 کے بعد جو مسجد بن چکی ہے وہ مسجد ہی رہے گی، جو مندر بن چکا ہے وہ مندر ہی رہے گا، لیکن اس کے باوجود قانون کا النگھن کرتے ہوئے یہ اس طریقے سے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے کہ پہلے بابری مسجد کی باری آئی، بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ پہلی اور لاسٹ مسجد ہے، اس کے بعد ہم کسی مسجد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس کے بعد متھرا شاہی ہے نا، اس کے بعد کاشی، ان سب مسجدوں پر آروپ لگایا اور اس کا بھی حشر یہی کیا، مسجد کو مندر میں تبدیل کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ابھی حال ہی میں خبر یہ آئی، سنبھل میں جس طریقے سے دنگے فساد ہوئے اس میں 5 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، ہم اسے شہید ہی کہیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی شہادت کو قبول فرمائے، چونکہ انہوں نے اللہ کی مسجد کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیا، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے شہادت کا درجہ ضرور ملے گا۔ تو وہاں 5 لوگوں سے زیادہ شہید ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ کئی لوگ گھائل بھی ہوئے، اور خبر یہ آئی کہ کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور کئی مسلمانوں کی دکان کو بھی توڑا گیا۔ بتائیے، مسلمان اگر اپنی زمین، اپنی مسجد، اپنے خانقاہ، اپنے مزار کی حفاظت بھی کرے تو اس پر بھی کارروائی آج ہو رہی ہے نا۔ تو سنبھل میں جس طریقے سے دنگے فساد ہوئے وہ ہر کوئی جان رہا ہے، سوشل میڈیا میں ہر کوئی وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گودی میڈیا ان خبروں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور ان خبروں کو غلط طریقے سے پیش کر رہی ہے، اور اس کے بعد جب سنبھل میں دعویٰ کیا کہ اس مسجد کے نیچے مندر ہے اور جب کورٹ نے منظوری دے دیا، اس کے بعد پھر ہندو پکش نے کئی مسجدوں پر دعویٰ کیا۔ کل کی خبر میں نے دیکھا کہ دلی کی جامع مسجد پر بھی آروپ لگایا کہ اس دلی کی جامع مسجد کے نیچے بھی مندر ہے۔ بتائیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے نیچے یہ کہا گیا اس کے اندر مندر ہے، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو 1-2 سال نہیں بلکہ 800 سال پرانا مزار ہے، اس کی بارگاہ میں عام خاص ہر کوئی جاتا ہے، ہندو مسلمان ہر کوئی جاتا ہے۔ وہاں کے ہندو سے آپ پوچھئے گا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو کچھ ملا ہے، تو وہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹکڑوں پر ہم پلتے ہیں، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے پر ہم پلتے ہیں۔ اس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عام لوگ تو جاتے ہی ہیں، لیکن خاص لوگ، چاہے وہ سی ایم ہو، پی ایم ہو، ودھائک ہو، چاہے پردھان منتری ہوں یا کوئی بھی سی ایم ہو، ہر کوئی وہاں پر گیا ہے، وہاں پر چادر چڑھایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے ملک سے بھی پی ایم، پردھان منتری آئے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا دوسرے ملک ہو، سارے لوگ وہاں سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہاں چادر چڑھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مزار نہیں بلکہ اس کے نیچے مندر ہے۔ یہ حکومت صرف اور صرف اپنے ووٹ بینکنگ کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، یہ دیش برباد کر کے ہی چھوڑے گا۔ ہندو مسلمان کا انہوں نے تو بٹوارہ کر ہی دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وکاس اور مہنگائی، جی ایس ٹی، ان تمام مدوں سے بی جے پی نے بھٹکا دیا ہے، عوام کو، پبلک کو گمراہ کیا ہے۔ اس پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کچھ راز کی باتیں کہی ہے،
اور کچھ حقیقت بھی بیان کیا ہے جسے آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ مجھے واٹس ایپ کے اوپر کبھی SMS کے ذریعے کبھی فلاں کے ذریعے دھمکی دی جاتی ہے۔ ارے ظالموں، یاد رکھو میں مسجد بچانے کے لیے، خانخواہوں کو بچانے کے لیے، درگاہوں کو بچانے کے لیے، وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، انصاف کے لیے میں ایک بار نہیں 1000 مرتبہ مرنے کو تیار ہوں۔ تم کیا کرو گے بتاؤ؟ ایسے 12 درگاہ اور مساجد پر کیس ڈال دیا گیا ہے کہ یہ مسجد نہیں تھی، پھلا تھا، یہ تھا۔ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر کیس ڈال دیا گیا، سلطان ہند خواجہ اجمیری کے آستانے پر کیس ڈال دیا گیا۔ اور کیا بولتے ہیں؟ کیس ڈالنے والا کون ہے معلوم آپ کو؟ یہ میرے گھر کے پاس دلی میں آ کر میرے گھر کے اوپر جو نیم پلیٹ ہے اس کو توڑا، پتھر پھینکے گھر میں میرے، اور اس کے بعد میرے نیم پلیٹ پر کالک ڈال کر دھمکی دیا کہ ایسی تیرے کو دیکھ لیں گے۔ ارے کمینے، کبھی بول کر آنا، مرد کا بچہ ہے تو میں ٹھہرتا ہوں سامنے، بس آتے کیمرہ لے کے پھینک کے بھاگ۔ ارے بول کیا آ رہا ہوں کل تیرے پاس تو میں بھی ٹھہرتا ہوں، دیکھیں گے 6 فٹ 2 انچ کیا کرتا ہے۔ وہ آدمی اب کورٹ کو گیا، سپریم کورٹ کے وکیل کو تھپڑ مارا۔ 2016 میں دلی کی پولیس نے اس کو تڑی پار کا نوٹس دیا، وہ کورٹ میں کیس ڈال رہا ہے کہ خواجہ اجمیری کا آستانہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی اور جگہ تھی۔ حوالہ کیا دے رہا ہے؟ 1901 کی کتاب، 1901 کی کتاب کا بھروسہ کریں گے یا پھر 13ویں صدی کی کتاب خزائن فتوحات جس کو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے لکھا؟ کس کی کتاب پہ یقین کریں گے؟ 1901 میں کوئی دیوانہ لکھ رہا نہیں، روایت یہ بتاتی ہے۔ ابے روایت بہت باتیں بتاتی ہے، یقین کر لیں گے کیا؟ پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 15 اگست 47 کو جو مسجد، مندر، گرجا گھر، گرودوارا رہے گا وہ سیل ہے، بند ہے، اس پر کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوگی، اس کا کنورژن نہیں ہوگا، اس کا کیریکٹر نہیں بدلا جائے گا۔ مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ 800 سال کی درگاہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند کی، اور سنو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، دلی کے اقتدار پر بیٹھنے والے سنو، خواجہ ہندوستان کا سلطان ہے، اس کے بعد کوئی سلطان کو نہیں مانتے ہو۔ خواجہ کے آستانے پر چلے گئے، غریب نواز کے آستانے پر چلے گئے۔ ارے کون سی کتاب تمہاری؟ نہیں وہ فلاں دیوار کو ایسا کھکورے تو اس کو ایسا رنگ نکالے تو چھتری نکلتی۔ ابے تیرے گھر میں اگر 1000 فیٹ کھودا تو اس میں بھی خانے جہاں خان کی ملبہ نکلتا، کیا کرے گا؟ دے دیتا میرے کو، کیا کریں گے؟ نہیں، وہ تھا۔ یاد رکھو یہ ملک کمزور ہو جائے گا۔ 5 بچوں کی جانیں چلے گئیں، وہ مرے نہیں، وہ شہید ہیں۔ تم نے ان کو گولی مار کر ان کا قتل کیا ہے، تم قاتل ہو۔ تم نے غریب ماں باپ کو اپنی اولاد سے محروم کر دیا ہے۔ ارے یہ میڈیا کو لیک کرتے نہیں، وہ پتھر پھینک رہے، وہ فلا کر رہے۔ ارے مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تم کو کیا رائٹ دیتا ہے کسی بھی عبادت گاہ پر اگر تم جاؤ گے تو لوگ کیا خاموش بیٹھ جائیں گے؟ 800 سال کی درگاہ، وہاں بول رہے نہیں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ ہم بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہ رہے نریندر مودی، کیا آپ یہ تمام ان لوگوں کو روکیں گے یا پھر یہ دیش اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھ لیا آپ نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کتنی بے باکی اور کتنے اچھے انداز میں حکومت کو للکارا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے جو دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر مسجد نہیں بلکہ ہمارا ایک مندر ہے جو کہ اور پرانی مندر ہے نا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے کئی لوگوں کی جھولیاں بھرتی ہے، کئی لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہے، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جلال کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ دن دور نہیں جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے آستانے پر ان کا چہرہ، ان کا جسم کالا اور تڑپ تڑپ کر مرے گا میرے دوستوں، چونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جلالی رنگ کسی نے نہیں دیکھا ہے، اور اب دیکھنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔